اس طرح کا اٹھنا جیسے پودا اٹھتا ہے، بیج میں سے کونپل اٹھنا ہی نہیں ہوتا، بڑھنا بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ. اسی لیے نشو و نما ڈیولپمنٹ کے معنی میں آتی ہے، صرف اٹھنا ہی نہیں ہے. یہ جو کہا کہ رات کے وقت کو یوں تو ٹھیک ہے کہ نیند سے جاگنا اٹھنا، لیکن وہ کاہے کے لیے ہے؟ اس میں ارتقاء کی بات ہے، ابھرنے کی بات ہے، آگے بڑھنے کی بات ہے، اوپر ابھرنے کی بات ہے. یہ ساری چیزیں ارتقائی منازل طے ہو رہی تھیں صاحب. اس کے لیے اشد و وطن، وطا کے معنی ہوتا ہے موافقت ہونا دو چیزوں کے اندر. عمل اور قول کے اندر موافقت جب ہو جائے، کہا کہ یہ رات کی تنہائیوں میں اس سکوت کے اندر اٹھنے میں پروگرام کی روح سے جو نشو و نما حاصل ہونا ہے، اس کے لیے دیکھنا یہ ہے کہ پروگرام قرآن دیتا کیا ہے اور ہم عملاً اس کے اوپر کس طرح کار فرما ہوں گے. وطن و اقوام قیلا، دو لفظ ہیں عزیزہ نے من، ایک آیت کے اندر 3 ٹکڑے اس کے آ گئے. ناشئۃ اللیل، اشد و وطن، اقوام قیلا. بات کو بڑا پختہ کرتا ہے. یہ رات کی سوچ، پروگرام، یہ دیکھنا کہ اس میں ارتقائی منازل کیسے طے کی جائیں گی، غور و فکر کرنا، قرآن مشہود ہو جائے گا، اور اس کے بعد دیکھنا کہ بات پختہ کیسے ہو گئی. اب یہ لفظ تو بات ہی ہے. آپ کے ہاں بھی بات کے معنی آپ دیکھتے ہیں کتنے زیادہ ہوتے ہیں. میاں پکی بات کرو، بات کا بڑا کچا ہے. قول اقرار ہمارے ہاں کہا جاتا ہے. یہ چیز کہ یہ اس طرح کا پروگرام جو طے کیا ہوا ہوگا، بڑا پختہ، وزنی، مضبوط، محکم، پائیدار، نتیجہ خیز، یہ سب باتیں آ گئی اس کے اندر. اور وہ اقوم ہے، صیغہ بھی تفضیل کا ہے، سب سے زیادہ محکم ہوگا. یہ رات کا جاگنا اس کے لیے ہوا، نفل پڑھنے کے لیے نہیں تھا. اگر اس میں مصروف ہو جائے انسان تو یہ ان میں سے تو کوئی چیز بھی نہیں کر سکتا. پھر اقوام قیلا، اس لیے کہ انا لک فی النہار سبحا طویلا. یہ جو کہا ہے کہ کچھ سویا بھی کرو، تھوڑی رات جاگا کرو، اس لیے کہ دن بھر جو مصروفیتیں ہیں، میں نے بتایا ہوا نا کہ صبح کے معنی ہوتا ہے اپنی پوری کوشش سے، انتہائی کوشش جو ہوتی ہے، بلکہ پوری کی پوری استعداد اور قوت صرف کر کے کسی بات کے لیے سرگرداں ہونا، یہ ہوتا ہے جس صبح کے معنی ہوتا ہے. انا لک فی النہار سبحا طویلا، اس قسم کا پروگرام جس کے لیے تجھے سرگرداں رہنا پڑے گا، مسلسل جد و جہد کرنی پڑے گی. بڑا لمبا پروگرام دن میں تمہارے لیے ہوتا ہے. فرصت نہیں مل سکتی سوچنے کی، غور کرنے کی، معاملات پہ تبصرہ و تنقید کرنے کی. رات کو اس لیے ہے کہ دن میں فرصت نہیں مل سکتی اس کے لیے. اب یہ ہو گیا کہ دن میں تسبیحیں پھیرو اور رات کو نفل پڑھا کرو. پھر آخری رات میں تہجد. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا. پھر لفظ آ گیا تبتل علیہ تبتیلا. بطلا کے معنی ہوتا ہے یکسو ہو جانا. حنیف کے معنی بھی یہ ہوتے ہیں. اس کے معنی ہوتے ہیں کہ یہی چیز جس کو یکسو ہو جانا کہتے ہیں نا، اپنی توجہ کو کسی ایک نقطے پہ مرکوز کر دینا، این و آں کی طرف سے ہٹ کر خالص اپنے پروگرام کے اوپر مرکوز کر دینا تمام توجہات کو. یہ معنی ہوتے ہیں تبدیل کے. ویسے تو ان کے ہاں نام بھی رکھتے تھے. بطول نام حضرت فاطمہ الزہرا کا لقب تھا، یعنی ادھر ادھر سے توجہ ہٹانے والی پاک پاک باز باعصمت بچی جو تھے اس کو بھی کہتے تھے. تو یہ جو یکسوئی تھی اس کے لیے یہ تھا کہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کے پھر قرآن کے اوپر غور و فکر کرو اپنے پروگرام کے لیے. اور پروگرام کیا ہے؟ وہ 2 منٹ ہیں ابھی. پروگرام ہے رب المشرق والمغرب. مقامی نہیں ہے، لوکل نہیں ہے. شروع ابتدا کی الحمدللہ رب العالمین.
عالمگیر ربوبیت کا پروگرام. اب اس پروگرام میں جو دیا ہے کہ یہ حکومت کرنے کے لیے نہیں، قوت حاصل کرنے کے لیے نہیں، مملکتیں بنانے کے لیے نہیں، دوسروں کی سلطنتیں چھیننے کے لیے نہیں، یہ سارا پروگرام ربوبیت کا پروگرام ہے. اور ربوبیت مقامی نہیں. مشرق و مغرب جب ہم کہتے ہیں تو اس کے اندر یہی چیز آتی ہے، عالمگیریت اس میں ہوتی ہے ساری دنیا کے اندر. اس زمانے میں اگر دیکھیا جائے تو عرب کے مشرق اور مغرب کے اندر اگر آپ لیں گے تو وہ بھی وہاں کی پوری آباد دنیا آ جاتی ہے. لیکن خدا نے تو مشارق و مغارب بھی کہا ہے یہ سب کچھ، کہ یہ پروگرام عالمگیر ربوبیت کا پروگرام ہے. مشرق و مغرب کے متعلق اقبال نے بھی کہا ہے، مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر شب کو سحر کر. یہ معنی ہیں اس کے. پروگرام ربوبیت عالمینی کا مشارق و مغارب تک پھیلے گا، یاد رکھو. اور وہ کیا چیز ہے جس کی روح سے پھیلے گا؟ لا الہ الا ہو. مرکز ہے یہ پروگرام کا، یہ قرآن کے نظام کا، قرآن کی تعلیم کا ایک ہی چیز ہے، لا الہ الا ہو. کائنات میں کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے جس کی اطاعت کی جائے، جس کے قانون کو مانا جائے، جس کی حکومت کو مانا جائے، صرف اس ذات کی حکومت کو. اس کے سوا کوئی اور اتھارٹی نہیں ہے صاحب. یہی ایک لفظ ہے جو الہ کے معنی میں کہ آج کی اصطلاح میں صحیح مفہوم ادا کرتا ہے. حق حکومت جس کو حاصل ہو، اتھارٹی جس کو حاصل ہو، کنٹرول جس کا ہو، اقتدار ہو، یہ ہے محصل ملخص قرآن کی تعلیم کا. مشرق و مغرب میں یہ تعلیم نہیں عام کرنا، نظام اس قسم کا قائم کرنا کہ جس میں حکومت کسی انسان کی نہ ہو، صرف خدا کی ہو، اور کاہے کے لیے وہ ہو؟ ربوبیت عالمینی کے لیے وہ حکومت ہو جاتا. الہ کے یہ معنی تھے. اب اس کے بعد جب یہ تفسیر آ گئی آپ کی دور ملوکیت، اس میں کون برداشت کر سکتا یہ کہنا کہ کسی انسان کو حق حکومت حاصل نہیں؟ تو وہ تو ختم ہو جاتا، وہ باقی نہیں رہ سکتی. انسان کی حکومت ہی نہیں ہے، حق حکومت تو صرف اس کو حاصل ہے. کون یہ معنی کرنے دیتا الہ کے؟ معنی کر دیے اس کے عبادت کے پرستش کے لائق کوئی اور ہے ہی نہیں. عبادت اسی کی جائے گی، کرتے چیزیں. حکومت بادشاہوں کی، پرستش خدا کی. اللہ کے معنی ہو گئے الہ، وہ صرف وہ جو معبود ہے. معبود کے معنی ہو گئے جس کی پرستش کی جائے. عبادت کے معنی ہو گئے پرستش کرنا، معقومیت اختیار کرنا نہیں. ایک الہ کے معنی انہوں نے یوں کیے، ملوکیت ہر قسم کے ضد سے بچ گئی. اور ملوکیت تو دو قسم کی تھی. یہ جو مملکت اور سلطنت کے اندر اتھارٹی تھی وہ ان بادشاہوں کی، اور مسلمانوں کے عقائد میں، مسالک میں، نمازوں میں، روزے میں، اس میں اتھارٹی جیسی تھی وہ ملا کی. دونوں الہ. الہ ہے اثنین. قرآن نے اسی لیے کہا ہے کہ یہ دو الہ نہ مان لینا. لا الہ الا ہو فاتخذوا وکیلا. گھبراؤ نہیں کہ اس ایک کی حکومت کو ماننے سے تو یہ سارے جتنے حکمران خلاف ہو جائیں گے. ہوتے ہیں تو ہوتے رہیے. تمہارا پروٹیکٹر، تمہارا محافظ، تمہارا سہارا، تمہارا قابل اعتماد سہارا وہ ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، اور وہ ذات ہے. اس پہ بھروسہ رکھ کر چلو اپنے پروگرام کے اوپر. عزیزان من، وقت ہو گیا اور بات تو آگے بھی ساتھ چلتی تھی. کیا بات ہے اس پروگرام کی. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ. اللہ یہ پھر آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ ہیں یہ صورتیں عزیزان